الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اصول تحقیق کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں کہ جس میں موضوع کا انتخاب اور اس کے بعد موضوع کے انتخاب کے حوالے سے جو ممد و معاون مختلف ذرائع مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ابتدائی گفتگو کچھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی۔ دیکھیے، جب آپ اپنے ٹاپک کا اپنے موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ ایک خاکہ تحقیق کے لیے بناتے ہیں، سائنوپسس آپ بناتے ہیں۔ یہ خطۃ البحث کہلاتا ہے، سائنوپسس کہلاتا ہے، خاکہ تحقیق کہلاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ آپ کے اس پورے ریسرچ ورک کے لیے یہ بڑی بنیادی اور انتہائی اہمیت رکھنے والی ایک دستاویز ہے، یہ بہت بنیادی ڈاکومنٹ ہے۔ اور اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جب کوئی ماہر آرکیٹیکٹ کہ جب کوئی انجینئر کسی بلڈنگ کی تعمیر کرنا چاہتا ہے، کوئی گھر بنانا چاہتا ہے، تو اس سے پہلے وہ چند کاغذوں پر وہ اس کا پورا ایک نقشہ بنا لیتا ہے، اور اس نقشے کے اندر اس کی چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک وہ سب اس میں مینشن ہوتی ہے کہ اس میں اگر کمرے ہوں گے تو کمروں کا سائز کیا ہوگا، اس میں اگر برآمدہ ہوگا تو برآمدے کی صورتحال کیا ہوگی، اس میں واش رومز ہوں گے تو کتنے ہوں گے، اس میں کچن ہوگا تو کہاں ہوگا، اس میں دروازے کہاں کہاں ہوں گے، اس میں مین گیٹ کہاں ہوگا، اس میں آپ نے گرینری کے لیے جگہ چھوڑنی ہے تو وہ کہاں ہوگی، پارکنگ کے لیے جگہ ہے تو وہ کہاں ہوگی۔ آپ ایک منزل بنائیں گے، آپ بیسمنٹ بھی بنائیں گے، آپ اس کے اوپر دوسری منزل بھی بنانا چاہیں گے، آپ جو بھی کریں گے ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ کیا ہوگا، وہ اس نقشے کے اندر موجود ہوگا۔ تو اسی طرح آپ کا خاکہ تحقیق جو ہے وہ آپ کی تحقیق کے جو مطلب آپ کی سال بعد سامنے آ رہی ہے یا اس سے کم یا زیادہ عرصے میں سامنے آ رہی ہے، تو اس کا پورا خاکہ اور اس کا پورا نقشہ وہ آپ کے اس خطۃ البحث میں اور آپ کے سائنوپسس میں وہ کیا ہوتا ہے، وہ اس میں بالکل واضح طور پر احسن انداز میں وہ اس میں موجود ہوتا ہے۔ اور میں یہ بات اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے، جب آپ ایک اچھا، ایک معیاری اور ایک بہتر جب آپ خاکہ تحقیق بنا لیتے ہیں، تو گویا آپ اپنی ریسرچ کا 50% سے زائد کام کر چکے ہیں، اس لیے کہ آپ نے موضوع کے انتخاب سے لے کر ریسرچ میتھڈالوجی، آپ کا ریسرچ کویسچن، اور اس کے ساتھ ساتھ جن جن کتابوں سے آپ نے حوالے لینے ہیں، ببلیوگرافی کی صورت میں، لٹریچر ریویو جو آپ نے کرنا ہے اس کی صورت میں، اپنے موضوع کی اہمیت کے حوالے سے، اس کے ریشنل کے حوالے سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ خطۃ البحث میں ساری چیزیں آپ نے واضح کر کے لکھ دی ہیں۔ جب یہ سب چیزیں آپ نے واضح کر کے لکھ دی ہیں، یہ آپ کے لیے ایک روڈ میپ بن گیا ہے۔ اب اس پر آپ نے اپنی تحقیق کے کام کو آگے بڑھانا ہے اور آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ اس لیے خاکہ، اس لیے خطۃ البحث اس کی بڑی انتہائی اہمیت ہے۔ اور خطۃ البحث میں جو چیزیں انتہائی اہمیت رکھتی ہیں، دیکھیے ایک چیز تو عمومی ایک بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ مختلف یونیورسٹیز کا مختلف میتھڈ اور ان کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، اور وہ خاکہ بنانے سے لے کر وہ تھیسس کے حوالوں تک، اور وہ اس میں حاشیہ آپ نے کہاں دینا ہے، حاشیے میں آپ نے کیا، آپ کا فونٹ سائز ہوگا، آپ کی تحقیق جو آپ کر رہے ہیں تو اس میں جو اس کے فونٹ ہیں ان کا سائز کیا ہوگا، اور اسی طرح حوالہ دینے کا طریقہ کیا ہوگا، ہیڈنگ کس طرح ہوگی، سائڈوں سے کتنی جگہ چھوڑنی ہے، آپ کا ٹائٹل کس طرح کا بنے گا، آپ کی ببلیوگرافی کس طرح کی ہوگی۔ مختلف یونیورسٹیز کے اپنے اپنے پیٹرن ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس میتھڈ کے مطابق، اس پیٹرن کے مطابق آپ اپنی اس تحقیق کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے۔ لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو تمام محققین کو ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے، اور ان میں کیا ہے کہ موضوع کا انتخاب آپ نے کیوں کیا، موضوع کا انتخاب کرنے کے اسباب، آپ کو یہ چیز واضح ہونی چاہیے، بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ کہیں بھی ڈیفنس میں، کہیں اگر آپ اپنا سائنوپسس جو ہے وہ پیش کر رہے ہوں، تو آپ کو یہ بات بالکل ازبر ہونی چاہیے کہ
اس ٹاپک کو چوز کرنے کے اسباب کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں۔ دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا اکٹھا کریں گے اور جب آپ نتائج پر پہنچیں گے تو اس کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح اور کلیئر ہونی چاہیے کہ وہ کون سے مسائل ہیں کہ جن مسائل کا آپ حل دے رہے ہیں۔ یہ بات محقق کے ذہن میں پہلے دن سے یہ بات موجود ہونی چاہیے کہ وہ کن مسائل کا حل جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ اس ٹاپک پر پہلے سے بھی کوئی کام ہوا ہو، پہلے سے جو کام ہوا ہے تو اس کے نتائج کیا تھے، اور ان نتائج کے بعد یعنی اس ریسرچ ورک کے بعد اور وہ تھیسس لکھنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی یہ تحقیق جو ہے وہ مزید کیا اضافہ کرے گی، آپ کی تحقیق مزید اس حوالے سے لوگوں کو کیا آگاہی دے گی۔ اسی طرح آپ کے ٹاپک کی اہمیت یہ آپ کو خود ازبر ہونی چاہیے کہ آپ کے اس ٹاپک کی کیا اہمیت ہے، تاکہ ڈیفنس میں آپ مار نہ کھا سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ڈیفنس میں آپ کا ٹاپک جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ کوئی اور ٹاپک لے کر آئیں۔ اسی طرح مقالے کی تکمیل کے بعد اس کی علمی دنیا میں اس کی افادیت کیا ہوگی، آپ کا مقالہ جو ہے وہ لوگوں کو کیا فائدہ دے گا، لوگوں کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح بڑی بنیادی اہمیت ہے کہ مقالہ اس کی ترتیب اور اس کی تالیف کا اسلوب کیا ہوگا، آپ کی ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہوگی۔ جو یونیورسٹی کا پیٹرن ہوگا اور آپ جس یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اسی پیٹرن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اسی کے مطابق اپنی تحقیق کو اور اپنی ریسرچ کو آپ نے آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تحقیق کے اس عمل کو سمجھنے اور اس کے مطابق دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔